السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سینے میں جلن کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کیجیے اور اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں سے اس چینل کے بارے میں شیئر کیجیے پلیز۔ سینے میں جلن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو کھانے کے وقت یا بعد میں یا دن میں کسی بھی وقت سینے کے درمیان یا نیچے، جس کو ہمارے علاقے والے تو کہتے ہیں دل کنڈا، دل کنڈے سے مراد جہاں پسلیاں جڑتی ہیں اور اس کے نیچے، ویسے اس کو عام طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں ایپیگیسٹریم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سینے کی ہڈی کے بالکل نیچے، سینے کے درمیان یا گلے میں جلن محسوس ہوتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نظام بنایا ہے وہ منہ سے شروع ہوتا ہے۔ منہ میں دانتوں کا کام کھانے کو چبانا ہے، پھر منہ سے یہ کھانا ہماری خوراک کی نالی میں آتا ہے اور خوراک کی نالی سے یہ کھانا معدے میں آتا ہے۔ جو معدے اور خوراک کی نالی کا جوڑ ہے، وہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے احتیاطی وال لگایا ہوا ہے، ویلو یا وال، یا ایک ایسا نظام ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں خوراک کی نالی سے معدے میں جب وہ آتا ہے تو کھانا جب معدے میں ہضم ہونے کا شروع ہوتا ہے پروسیس، تو کھانا معدہ حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، آپ نے آوازیں بھی سنی ہوں گی۔ تو وہ ایک حفاظتی ویلو ہے جو معدے کے اجزاء جو ہیں جس میں کھانا ہے، تیزاب ہے، یہ اوپر نہیں جانے دیتا، یہ اوپر والا والو بند ہو جاتا ہے، تو یہ وہیں رہتا ہے اور پھر مناسب وقت پہ یہ چھوٹی آنت میں جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ جب ہمارا کھانا معدے میں ہضم ہو رہا ہوتا ہے، اس عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، تو خوراک کی نالی والا وال آٹومیٹک کھل جاتا ہے اور یہ کھانے کا کچھ حصہ اوپر چڑھ جاتا ہے، بجائے نیچے جانے کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ہماری خوراک کی نالی جو ہے وہ تیزاب کی عادی نہیں ہے، تیزاب صرف معدے میں ہے۔ تو جب یہ تیزاب، وہی کھانا، تیزاب، یہ سب ہماری خوراک کی نالی میں آتا ہے تو ہمیں سینے میں جلن شروع ہوتی ہے اور دل خراب ہوتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے اور الٹی بھی آ سکتی ہے۔ تو عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانا جلد بازی میں کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کھانے کو چبا کے نہیں کھاتے، بہت جلدی کھاتے ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ واہ واہ کھاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ بس پتہ نہیں اگلی بار کھائیں گے کہ نہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کھانا کھاتے ہوئے، جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کھانے کے 3 حصے ہیں: کھانا، پانی اور ہوا، یعنی ہمیشہ اپنی بھوک جو آپ کی ہے اس سے کم کھائیں، اور پانی جو ہے کھانے سے پہلے یا درمیان میں پئیں اور پانی کھانے کے بعد نہ پئیں۔ تو اکثر ہم جس ماحول میں ہیں وہی کھانا کھا رہتے ہیں، کپڑے ٹائٹ پہنے ہیں، پینٹ ٹائٹ ہے، شرٹ ٹائٹ ہے، بیلٹ باندھی ہوئی ہے، اور کھانا بھی پھر ہم نے واہ واہ، تو معدے میں اتنی گنجائش ہے نہیں نا کہ کپڑے بھی تنگ ہوں، کھا واہ بھی زیادہ ہی رہے ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر کھانا کھا کے ہماری ایک عام عادت ہے، ہم لیٹ جاتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، یہ بھی بالکل ایک غلط عادت ہے۔ جب آپ میں یہ پرابلم ہو تو آپ کو، یعنی سینے کی جلن بار بار ہو، منہ میں بد ذائقہ آتا ہو، پانی آتا ہو، تو آپ کھا کے بیٹھیں، اور رات کے کھانے میں یہ ہے کہ آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھائیں۔ دن کو تو ہم کام میں ہوتے ہیں، تو اگر بعض لوگ دن کو بھی سونے کے عادی ہیں یا آرام کرنے کے، تو انہیں چاہیے بیڈ پہ نہ لیٹیں، پھر کرسی میں لیٹ کے سوئیں یا قیلولہ کریں یا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو، نسوار اور مختلف چیزیں ایسی ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو یہ معلومات آپ کو کوئی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ سگریٹ اگر آپ چھوڑ نہیں سکتے تو کم از کم 6 تک لے جائیں 24 گھنٹے میں، تمباکو اور نسوار کو بھی ختم کر دیں۔ یہ سب تیزابیت بھی بڑھاتی ہیں، تیزابیت بڑھنے سے بھی کھانا اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ تو کھانا
آسان کھائیں، آرام سے کھائیں، تسلی سے کھائیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور رات کے کھانے کو ہمیشہ 3 گھنٹے پہلے کھائیں. ٹھیک ہے، ہم کھاتے ہی سو جاتے ہیں، زندگی ایسی ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ سارے پرابلم تو ہوں گے. اگر کسی شخص کو ایک ہفتے میں 2 سے زیادہ بار یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گرڈ، GERD، گرڈ. اس کا مطلب ہے گیسٹرو اسوفیگس ریفلیکس ڈیزیز، اور آپ نے یہ نام بہت سنا ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا عمر سے بھی کوئی تعلق نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی ہوتی ہے، درمیانی عمر میں بھی ہوتی ہے، بالغوں کو ہوتی ہے، بوڑھوں کو ہوتی ہے، اور کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. بچوں میں جو ہے، پہلے تو میں نے کبھی اتنے مریض دیکھے نہیں تھے، آج کل پچھلے 8-10 سال سے بہت زیادہ ہے پیٹ کا درد یا معدے کا درد. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے گندی چیزیں کھاتے ہیں بازار سے، یہ لفافوں میں جو آتی ہیں، ان کے اندر گندا تیل، گندے مسالے، گندا اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ڈلا ہوتا ہے، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ پیکٹ پہ وہ چھاپ دینا کہ ان چیزوں سے بنا ہے تو 2 دن آپ کو کھانے کی تمنا ہی نہ رہے. تو اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں، چھوٹی سی عمر میں انہیں معدے کا مریض بنانا ہے. اور یہ بچے، ہم ان کو عادت ڈالتے ہیں، یہ چیزیں لا کے دیتے ہیں، شوق سے کھلاتے ہیں کہ شاید ان سے طاقت بنے گی. سب سے بڑی وجہ، اور خواتین کہتی ہیں جی بچہ کھاتا ہی کچھ نہیں، تو چلو نہیں کھاتا تو آپ گند ہی کھلائیں گے اسے. تو ان چیزوں کی بڑی احتیاط کیجیے. اور ایک بات سب سے اہم ہے، یہ ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی علاج بتا رہا ہوں میں، اب یہ ویڈیو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کیا وجوہات ہیں. اگر آپ کو یہ تکلیف زیادہ ہے تو یہ معدے کا السر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی آنت کا بھی السر ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے آپ اپنی تشخیص کروائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے ملیں. میں تو عام روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ میں یہی وجوہات ہیں. اچھا، اب جب یہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ رات کا وقت ہے، عموماً 2 بجے فکس ٹائم ہے نا معدے کی جلن شروع ہونے کا. سینے میں، معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، منہ میں گندا پانی آ جاتا ہے، بد ذائقگی ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس پانی تو ہر حال میں موجود ہوتا ہے، تو آپ سادہ پانی آہستہ آہستہ پئیں. اگر آپ کے گھر میں دودھ ہے تو ملائی اتار کے دودھ بھی آہستہ آہستہ پئیں، بہت سلو، ایک دم نہیں اس طرح پینا کہ سارا ہی. آہستہ کا مطلب یہ تاکہ وہ آپ کی خوراک کی نالی سے گزرے اور تیزاب کو نیوٹرلائز کرے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی دیسی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کی قہوہ چائے بنا کے پی سکتے ہیں. اپنے اپنے علاقوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوکونٹ ہے تو اس کا پانی پی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کام نہ کریں، ہر بندہ ہمارے ملک کا یہ سمجھتا ہے یہ ہو گئی ہے گیس، اور اس کا حل کیا ہے؟ میٹھا کھاؤ. میٹھا کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ تیزاب اور میٹھے کا عمل ہونے سے ڈکار بنتا ہے. تو ڈکار مار کے کوئی بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ڈکار سے کیا بدبو آپ کے منہ سے نکل کے باقی ماحول میں بھی پھیلے گی. تو ڈکار لانا کوئی علاج نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، ہمارے تو کہتے ہیں جی میٹھا لازمی ہونا چاہیے کیونکہ وہ کھانا ہضم کرتا ہے. یہ بالکل سچ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ بات درست ہے، میٹھا کھانے سے ڈکار آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیمیکل پروسیس ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ یا میٹھے کی جو شکل ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے. وہ باقی بدبوؤں کے ساتھ مل کے جب ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو ماحول مہک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچیں. آپ سب سے بڑی غلطی سے بچیں جو ہے کہ سینے میں جلن تھی تو میں نے 7 اپ یا فلانی بوتل یا سپرائٹ جو آپ پیتے ہیں وہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ اس کا علاج نہیں ہے. ان تمام بوتلوں میں خود تیزابیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی تیزابیت کو بڑھا دیں گی. تو اس کا وقتی حل، رات کو جب آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے تو سادہ پانی، اور اگر آپ کے گھر دودھ ہے تو ملائی اتار کے دودھ، دونوں کو بہت آہستہ پئیں. اور دیسی قہوہ بنا سکتے ہیں جو ہمارے ماحول میں ہے، روایت میں ہے. ہلکا سا بنائیں، اس کو کاڑھا نہیں، قہوہ بنائیں، وہ آپ استعمال کیجیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے سگریٹ انسوار جاری رکھنی ہے تو یہ پریکٹس بھی جاری رکھیں، کیونکہ یہ جان چھوڑے گی نہیں.
تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اگر مسلسل رہتی ہے. امید ہے یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی. آپ سب کا اللہ حافظ. سب سے اہم ہے کہ آپ اپنا وزن بھی کم کریں. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا ہے نا کہ کم کھائیں، وزن کم کریں. سگریٹ، تمباکو، نسوار جہاں تک ممکن ہے انہیں کم کرتے ہوئے چھوڑ دیں. اور ایک چیز پہلے میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں جس کا ذکر نہیں کیا وہ ہوتی نہیں ہے، وہ ہے شراب. ہاں جی، نگد انعام ہے اس کا. جو شرابی عموماً مغرب کے بعد دنیا عبادت میں گرتی ہے تو جنہوں نے پینی ہے وہ اس میں گرتے ہیں، اور آدھی رات ہوتی ہے تو پھر ان کی الٹیوں کی آواز دور تک جاتی ہے. پہلے تو یہ تیزاب شذوب آتا ہے، پھر اگلے مرحلے میں اللہ معاف کرے خون بھی آتا ہے. تو میں نے پہلے ویڈیو بناتے ہوئے یہ جان کے اگنور کی تھی، لیکن بہرحال میں نے کہا واضح اس کو بھی بتا دیں کہ یہ بھی اہم ہے. وزن کم کریں، شراب سے بالکل اللہ معاف کرے اس سے دور رہیں، اور سگریٹ، تمباکو، نسوار سے بھی وقفے وقفے سے کھائیں. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں ان کو سب سے زیادہ یہ تکلیف ہے معدے کی ہوتی ہے، تو آپ ان کو سارا دن وقفے سے کھلاتے رہیں، اوور لوڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، ان کی غذا ویسے ہی کم ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ کام تو کر ہی نہیں رہے، ایکٹیویٹی بھی کم ہے. بار بار وقفے سے کھانا دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر ہو. آمین.